ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم محترم بزرگ و دوستوں عزیز ساتھیوں پردہ نشیمہ اور بہنیں ہر قسم کی تعلیم توصیف بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام آج کی اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے دل کی اصلاح یا پھر دل کیا ہے اس کی اہمیت اور اس سے تعلق
قرآن کیا کہتا ہے، احادیث میں اس کا کیا ذکر ہے، یہ دل، جس کو انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے مجھے حق بات کہنے اور سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ دل جو ہے، یہ عام لفظ میں یہ ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر یا پھر سائنس جو بتاتے ہیں، دل کو ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس دل ہوتا ہے، اور قرآن و احادیث میں جب ہم آتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایک لغت میں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور دوسری لغت میں شریعت کی اصطلاح میں کہ یہی اصل ہے، دل ہی اصل ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ تعالی ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسم بڑی مضبوط ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم ہیلدی ہیں، اللہ نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اہمیت ہو گئی۔ ایک چیز ہے جو نظر میں آنے والی ہے، ایک چیز ہے ہمارے سامنے جو نظر میں آنے والی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اسے ایک جز کو دیکھتے ہیں، کلی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کلی یعنی کہ پورے چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ہٹ کر کے، اور اس کی کوئی، ہم بول بھی رہے ہیں کہ ہمارے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو جز چھپی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور وہی اصل ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا ہے، کیا؟ ان اللہ لا ينظر، بے شک اللہ تعالی نہیں دیکھتا ہے، الى صورکم، ہمارے شکل و صورت کو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جسم کو کمانے کے لیے، اس جسم کو بہتر بنانے کے لیے، اس جسم کے لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین منع کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم اس جسم کے لیے، اس شکل و صورت کے لیے، وَأَمْوَالِكُمْ، اور مال کے لیے۔ انسان اس دنیا کے اندر مال کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتا ہے؟ نہ تمہارے جسم اور تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دل کو۔ اہمیت واضح ہو گئی۔ اگر دل صحیح ہے، اللہ رب العالمین ہمارے جسم کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ ہم ہیلتھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم جو ہے اچھے طریقے سے مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں، نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہمارے دل میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں، اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وَأَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ دو چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اعمال یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ چیز اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس حدیث سے دل کی وضاحت جو ہے، دل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس دل کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ عام لفظ میں دل ہی کی اہمیت ہے، باقی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ جسم میں ہمارا جو ہے وہ دل ہی کی اہمیت ہے۔ لہذا اگر ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس حدیث سے یہی مسئلہ نکلتا ہے، پھر دل کو اچھا کرے۔ یہ ایک دلیل ہو گئی جو ہے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. دوسری چیز آپ سنے ہی ہوں گے، دل کا صحیح ہونا پورے جسم کا صحیح ہونا. دل کا صحیح ہونا پورے جسم کا صحیح ہونا. اگر ہمارا دل صحیح خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. عام لفظ میں آپ دیکھیں، ہم دنیاوی اعتبار سے کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑا اچھا ہے، ہیلتھی ہے، لیکن اگر وہ دل سے لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے، دل اس کا بڑا سخت ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ اب اپنے خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو دل کا صحیح ہونا پورے جسم صحیح ہونے کی دلیل ہے. یہ دوسری اہمیت. تیسری چیز کہ یہ دل جو ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یا مقلب القلوب، سب دل قلبی آتی ہے. ہم اس لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے یہ دل، جسم نہیں ہے. اہمیت دیکھیں، ہمارا جو دل ہے یہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. تو اس چیز کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کتنی اہمیت والی یہ دل ہے. اور اسی طرح سے دل سے اگر ایمان نہ لائے تو پھر اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ پچھلے خطبے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 3 طرح کی کیٹیگری. ایک تو وہ جو کلی طور پر انکار کرتے ہیں، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. ایک وہ جو غیر مسلم ہو گئے. ایک تو وہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ایک تیسرے شخص جو بیچ میں آتا ہے وہ منافق، اور جن کی وضاحت جو ہے پچھلے جمعہ میں کر دی گئی تھی. تو ان میں سے یہی چیز ہے، دل سے اگر ایمان نہ لائے، اگر کوئی شخص دل سے ایمان نہ لائے تو وہ گنہگار ہے اور وہ منافق ہے. منافق کی قرآن میں ہے، اس کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص، چونکہ منافق کی کیا ہے، منافق کی جو یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب، یہ کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں ہے، ظاہری طور پر ہے. تو یہ اس سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح سے اخروی جو کامیابی ہے وہ دل کی سلامتی کے ساتھ ہے. ہمارا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب ہمارا دل سلامت نہ ہو. دل سلامت ہونے سے مراد، اگر ہم ہمارا نیت جو ہے، ہمارا دل جو اگر وہ صحیح نہ ہو، اگر وہ صحیح سلامت نہ ہو، تو پھر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ دل کی اہمیت کا، اس تمام باتوں سے دل کا اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی متعدد کئی آیات کو جو ہے قرآن مجید کے اندر قلوبکم 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 کا ذکر کیا ہے. لہذا یہ جو دل ہے نا، اس کا معاملہ بڑا بہت ہی سخت ہے اور اسی طرح سے بہت ہی زبردست ہے. لہذا انسان کا یہ جو دل ہوتا ہے اسی پر ساری چیز کا نربھر ہے. اس لیے کہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہمارا جب دل صحیح رہے گا، جب ہمارا دل صحیح رہے گا، تب جا کر کے ہم ہماری نیت کو صحیح کریں گے اور پھر ہمارے اعمال درست ہوں گے. دل میں ہی نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو پھر ہم آگے کہاں سے پڑھیں گے؟ دل میں ہی کچھ اور ہے. اسی طرح سے اب آئیے ہم اس کی اصلاح کیسے کریں. اہمیت ہو گئی، ان تمام باتوں سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب اتنی اہمیت ہے تو کیوں نہ ہم اس کی اصلاح کریں. اور اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. دل کا اصلاح کرنے کا جو نمبر 1 جو ہے وہ ہے تدبر، غور و فکر. قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا، یہ نمبر 1 جو چیز ہے. نمبر 1 قرآن مجید کو تدبر اور غور و فکر سے پڑھنا دل کے اصلاح میں سب سے اول اور نمبر 1 ہے میرے بھائیوں. اگر ہم قرآن مجید کو دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے جو خیالات ہیں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں.
جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ ان سے کچھ دیر منٹ پہلے یا پھر کچھ گھنٹے پہلے کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کر کے نکلے تھے. وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلوار سے نکلے تھے، تلوار لے کر کے نکلے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میں اسلام کو جڑ سے ختم کر دوں گا. لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی تو ان کا دل نرم پڑ گیا. تو دل کو، ہمارا جو دل اتنا سخت ہے، اگر اس کو نرم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے، اور وہ بھی غور و فکر کر کے، تدبر کر کے. ہمارے یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، چونکہ ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے، اور قرآن جو ہے عربی میں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم اس کے ترجمے کو نہیں سنتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن. میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن کا جو متن ہے، جو قرآن کا جو اصل ورڈ ہے، پہلے آپ اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے بعد غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہی چیز تو ہوا تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. انہوں نے قرآن کی جب وہ آیت سنی تو پھر وہ ان کا دل نرم پڑ گیا. وہی عمر فاروق جو اپنی بہن اور بہنوئی کو پیٹ رہے تھے، جب قرآن کی وہ آیت سنی تو ان پر ایمان لے آئے. تو میرے بھائیو، یہ اتنا بہترین چیز ہے ہمارے پاس، اتنی بہترین کتاب ہے قرآن کہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے. ہمارے پاس علاج موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارے جو ہے دل مردہ ہو چکا ہے اور یہ چیز ہو چکا ہے، پھر ہم الگ الگ چیزوں کو بولتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف پڑھیں. قرآن یہ جو ہے صرف ایک وہ کتاب نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں، نہیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین اس میں، چونکہ قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا جاتا ہے، قرآن کے اندر ہمیں کسی کام کو کرنے کا حکم اور کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے. کب ہم اس کو سمجھ پائیں گے، کب ہم کو معلوم چلے گا؟ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جب ہم اس کو غور و فکر سے، تدبر سے پڑھیں گے، تب جا کر کے ہم اس کے اندر جو ہے یہ چیز کر پائیں گے. یہ نمبر 1 چیز ہو گئی. تو اگر دل کی اصلاح کرنی ہے، دل کو اگر نرم کرنا ہے، دل کو جو اگر سخت جو ہے اس کو اگر ہم یہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. دوسری چیز، محبت الہی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور جن لوگوں نے شریک کیا کسی اوروں کو، اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو شریک کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ بنا لیا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اوروں کو شریک کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يحبون اللہ. جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ سے جس طرح محبت کی جائے، وہ محبت کسی اوروں سے اس نے کیا. مثال کے طور پر ہمیں جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، سارے معاملات میں اللہ کو، ہر ایک معاملات میں سب سے پہلے ہم کس کے پاس آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کے پاس، ہر معاملات میں. لیکن اس معاملات میں ہم نے کسی اور کو شریک بنایا ہے. وہی کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شریک کیا کسی اوروں کو اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کی جائے. تعویذ پہنتے ہیں کیا سمجھ کر کے؟ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس شخص نے دیا ہم اسے وہ درجہ دے دیتے ہیں جو اللہ کا درجہ ہے. اور پھر اس طرح سے کئی سارے معاملات ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ جس معاملات میں ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں پہ آنا چاہیے تھا، جس معاملات میں ہمیں قرآن اور احادیث کو اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے کسی اور کو اٹھایا.
ظاہر سی بات ہے اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی کسی اور سے محبت کر رہے ہیں. کسی اور سے محبت. انسان محبت کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کتاب الاظہار الادب جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس میں ایک بہت بہترین شاعر ہے، شاعری ہے کہ تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. کہ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو. یہ جو اللہ سے محبت ہے یہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس کی اتباع کرو. میرے بھائیو، محبت یہ ہے. ہمارے یہاں پہ محبت کے کئی نام دیے جاتے ہیں. ہم اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم اس طرح کے الفاظ کو لاتے ہیں. جبکہ قرآن نے اس محبت کو کس درجے میں شمار کیا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو فاتبعونی، تو اللہ کی اطاعت کرو. فاتبعونی، تو اللہ کی اطاعت کرو. اور اسی اطاعت کو لے کر کے تعصي الإله وأنت تظهر حبه، کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اسے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو. تعصي الإله، تم اپنے پروردگار کی نافرمانی بھی کر رہے ہو. ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں اپنے اعمال سے، ہم اپنے اعمال سے نافرمانی بھی کر رہے ہیں. وأنت تظهر حبه، اور محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہم جو ہے مسجدوں کے علاوہ ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی میرے بھائیوں. اللہ نے صاف صاف کہا کہ عبادت صرف اگر کسی کی جائے تو صرف اللہ کی جائے. ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی. کسی اور سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، کسی اور کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نافرمانی جو سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائیوں. بعض جو چیزیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو اصل ہے وہ اصل یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ. یہ جو محال ہے نا، یہ عربی لفظ سے ہے. کوئی عربی اگر پڑھ رہے ہو تو اس کو ذرا ڈکشنری میں دیکھیں کہ یہ کیا لفظ ہے. چونکہ عربی اپنے آپ میں ایک مہارت رکھتی ہے. جو قرآن ہے اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے میرے بھائیو. ان کے جو الفاظ ہیں یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے یہ جو محال ہے نا، یہ عقل سے سوچنے کے اعتبار سے بہت دور ہے، بعید ہے. هذا محال في القياس بديع. یہ کیسی بات ہوئی کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے نافرمانی بھی کر رہے ہیں؟ یہ محبت ہے. هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لأطعته تو اس کی اطاعت کرتا. چونکہ اصل محبت کا یہی ہوتا ہے. اصل محبت یہ نہیں ہے کہ ہم اسے اظہار کریں، ہم اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اصل محبت ہے لأطعته، اس کی اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع. اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے. شاعر میں ایک دم بالکل واضح ہے کہ ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرمانبردار نہیں ہوتا ہے. اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو میں اس کا مطیع ہوں گا، اس کا فرمانبردار ہوں گا، نہ کہ اس کا نافرمان ہوں گا. اگر مجھے اپنے والد سے، اپنے والدین سے اگر محبت ہے تو میں اس کا مطیع ہوگا، فرمانبردار ہوگا میں اس کا.
اور اگر مجھے ان سے محبت نہیں ہوگا تو ان کی کہی ہوئی باتوں کو میں ٹھکرا کر کے الگ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لو کان حبک صادقا، اس کا مطلب اللہ سے ہم جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ ہماری محبت جھوٹی محبت ہے، نہیں تو ہم اس کی اطاعت کرتے۔ لو کان حبک، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، اور اگر ہم اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبت اللہ سے ہم جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہماری محبت جھوٹی محبت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے یہ دوسری چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح سے محبت الہی جو دوسری چیز ہے، ان میں سے حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے؟ سبوں کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ تین باتیں مومن کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی محبت اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے دل کو اصلاح کرنا چاہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول سے کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو عزیز نہ بنا لے، ہم مومن نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، لہذا اس چیز کو نہیں کروں گا۔ جب یہ بندہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ یہ چیز میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لہذا وہ مومن ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ پہلی چیز ہے۔ مومن کے لیے تین باتیں، بڑی مشہور باتیں ہیں، تین باتیں۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اس کے لیے کوئی عزیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہے۔ دنیا روٹ جائے، دنیا ایک ہو جائے، اللہ بس راضی ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھائی یہ چیز ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں فرق پڑتا، مومن کی شان ہے کیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہے، دنیا راضی ہو کہ نہیں ہو، بس اللہ راضی ہو جائے۔ میں یہ چیز اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ چیز مومن کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز سے وہ محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، اس میں بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کیا والدین سے محبت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ قرآن کے اندر اس کا فرما برداری کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ اس غلط کام سے ہم سے خفا ہوگا۔ مومن کی جو تین باتیں ہیں اور جو حدیث میں ذکر ہے یہی کہ میں اس چیز سے نفرت کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اس طرح سے جو ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار میں سے، جو ہمارے دوست احباب میں سے ہیں، میں ان کی فکر کرتا ہوں، میں ان کی فکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذکر ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں میرے بھائیوں، لہذا ان سے بھی محبت کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کو لے رہا ہے۔ لہذا دو چیز۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی ایسا شخص ہو جن کو اللہ نے ہدایت دیا ہو، اللہ نے ان کو ہدایت دیا، پھر وہ کفر کی طرف چلا گیا، لہذا ہم ایسے شخص سے نفرت۔ اگر کوئی تین چیز اپنے دل کے اندر، یہ اپنے تین چیزوں کو اپنے دل کے اندر لے آتا ہے، لہذا یہ محبت الہی، یہی محبت الہی کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں۔ جب بات اللہ کی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، ہم کسی کو نہیں سننے والے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی سے محبت بھی کریں
تو اللہ اور اس کے کسی ہم مسلمان بھائی سے نفرت کرے وہ نمازی ہے، وہ مومن ہے، وہ اچھے کاموں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، لہذا مجھے ان سے محبت ہے۔ تو اس طرح کی محبت ہونی چاہیے میرے بھائی، اور میں ان سے بغاوت یہ کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ وہی ہے نا تیسری چیز کہ مجھے ان سے نفرت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو ہے، کیونکہ یہاں پر ایک چیز اور بھی آتی ہے، اللہ نے کہا تمہارے لیے سب بھائی ہیں، بالکل ہم بھائی مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جب اس کو پھٹکار دیا ہے، جب دور کر دیا ہے، لہذا ہمارے نزدیک بھی وہ دور ہے، سمجھے؟ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز، دل کو اصلاح کرنے کے لیے ذکر الہی۔ ایک انسان ذکر الہی اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ زندہ اور مردہ۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر بظاہر زندہ ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ انسان بظاہر زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ اب مردہ کیا ہے؟ مردہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ مردہ اس ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہے؟ اس کو ہمیں غسل دینا پڑے گا، پھر اس کو اٹھا کر کے قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا، اب وہ فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس دنیا کے اندر اگر زندہ ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، وہ فائدہ مند شخص ہے، اس دنیا کے اس دھرتی کے اوپر بوجھ نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر وہ ذکر نہیں کر رہا ہے تو دھرتی کا بوجھ ہے وہ، میرے بھائی، ذکر الہی۔ تو اس لیے تیسری چیز ذکر الہی کریں، بکرۃ و اصیلا، اور اس طرح کے بہت سارے قرآن مجید کے اندر ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی تم کو یاد کرے گا۔ ہم جب اللہ کو یاد کریں گے مشکل میں، پریشانی میں، اسی طرح سے خوشی میں، تو اللہ بھی ہم کو یاد کرے گا۔ یہ چیز ہے، تب ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ اصل جینا اسی کو کہتے ہیں میرا، تبھی ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، نہیں تو پھر ہماری مثال وہی ہے اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، اگر کسی کو دلیل چاہیے تو میرے پاس آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بظاہر جسم کی طرح جی رہا ہے، لیکن وہ حقیقت وہ مردہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، مردے سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر جینا ہے، اگر ہم یہ کرنا ہے تو پھر ہمیں ذکر کرنا ہے، صبح و شام ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صبح و شام ذکر کرو، صبح و شام ذکر کرتے رہو۔ جو دعائیں ہیں، جو ذکر کے جو دعائیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اور اس طرح کی جو ہے چیزیں کیا کرو، نہیں تو پھر ہماری مثال ایک مردے کی طرح ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے چوتھی نمبر، خوف۔ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر لائیں۔ جب ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف لائیں گے تو پھر ہم ہر وہ کام کرنے سے رکیں گے جسے اللہ رب العالمین ہمیں منع کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے تو پھر ہم وہ کام کرنے سے رک جائیں گے، اسی لیے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ ہم یہ جو کر رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خوف رہے گا۔ پھر اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ اپنے دلوں کے اندر خوف زدہ بن جائیں، اور دلوں کے اندر، اس لیے کہ ایک مومن قرآن جب پڑھتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، دین کی بات جب سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ ڈرے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد حساب دینا، وہاں پہ سوال و جواب دینا ہے، پھر وہاں سے میدان محشر میں پیش کیے جانا ہے، اپنے سارے زندگی کا ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العالمین کو بتانا ہے۔ یہ ڈر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، تقسیم الہی پر راضی۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ دل کی اصلاح میں سے یہ بھی ایک چیز ہے میرے بھائیو، دل
میں الہی، اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، جو چیز ہمارے لیے ہے، راضی ہو جائیں۔ اور ایک حدیث ہے بلوغ المرام، آپ جب پڑھیں گے کتاب الادب کے اندر، اس میں ایک حدیث ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو آدمی کو دیکھو۔ ہم یہاں پہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، فلانے آدمی کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بنگلے ہیں، یہ ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، پھر دیکھ کر کے ہم اللہ کی شکر نہیں کرتے۔ آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا اللہ اس بندے کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کم از کم وہ ہے۔ اس بندہ کتنا پریشانی میں ہے، وہ بندہ کتنی پریشانیوں میں، ہمارے پاس تو کم از کم چھت ہے۔ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جو فلسطین کے اندر ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، اللہ نے ہم کو چھت دیا ہے، اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس طرح شکریہ ادا کریں گے جب اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے گناہوں سے اجتناب، یہ چھٹی چیز ہے، گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے اجتناب کریں، گناہ کے کام کرنے سے بچیں، اس لیے کہ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں چیز سچی توبہ کریں، توبۃ النصوحہ، قرآن مجید کے ذریعے توبۃ النصوحہ کریں، سچی توبہ کریں، استغفار کریں اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آٹھویں چیز علماء کی مجالس میں علم و اصول کے لیے بیٹھا کریں۔ علماء کی مجالس میں اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں۔ دلیل انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے ہوتے ہیں۔ تو دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، تو علم و اصول کے لیے علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں۔ ہم دل کی اصلاح کرنے کے لیے موبائل کو لے کر کے آتے ہیں میرے بھائیوں، ایک ریل کیا دیکھیں، اچھی ریل، دوسری پھر سے وہی ریل آ جائے گی آپ کے سامنے، پھر آپ ادھر منتشر ہو جائیں گے۔ موبائل سمجھے شیطان ہے وہ میرے بھائیوں، شیطان کی شکل میں۔ ہمارے کو دین کی ضرورت پڑتی ہے، دین کے مسائل جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، تو رجوع ہم کو کیا کرنے کو کہا گیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر ہم کو دین میں کوئی شک و شبہات ہو جاتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہمارے یہاں پہ اگر دین میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى الْموبائل، ہم موبائل کی طرف اٹھائیں، ترنت گوگل نکالیں گے، سرچ کریں، کیا ہے نہیں ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں پتا، بس دیکھ لیے، ہاں شیئر کر دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر 20 آدمی کو شیئر کرو گے تو تم کو اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں موبائل کتنے سارے فتنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں، علماء کا جہاں بیان ہوتا ہے آپ وہاں پہ بیٹھا کریں علم حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے دل کی اصلاح ہوگی۔ اسی طرح سے 9ویں چیز نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یہ 9ویں چیز ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم کو نیک بننا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو دل کی اصلاح کرنی ہے تو پھر نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث ہے اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لے، ہوتا ہے نا ہمارے دوست ہیں، اگر کسی کو ایمان کو چیک کرنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو، اس کی سنگت کو دیکھ لو، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ جبکہ حدیث ہے نا کہ ہم اسے نفرت کریں گے، کس آدمی سے، اور یہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں برائی کے کام کرتے ہوئے تو ہاتھ سے روکیں گے، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکیں گے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے، دل میں برا جانیں گے، بھائی آپ قرآن و حدیث کے مخالف کام کرتے ہیں، لہذا ہم آپ سے ان کو دل میں برا کہنا ہے اس کو کہ بھائی ہم آپ سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں چونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا ہے میرے بھائی، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اب وہ چونکہ بھائی اللہ ہمارے سب سے ضروری امپورٹنٹ اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے اسے کہو کہ ہم آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں چونکہ آپ ایسا کام کرتے ہیں میرے بھائی، لیکن اپنے بینیفٹ کے لیے اگر اس طرح کی بینیفٹ، بظاہر وہ بینیفٹ ہے لیکن حقیقت میں وہ بینیفٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس طرح سے نیک لوگوں کا صحبت اختیار کریں۔
اگر آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، دوستی ختم کرو اللہ کے لیے، اللہ آپ کو بہترین دوست عطا کرے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں جو آپ کو پسند ہے، اللہ اس سے بہترین چیز عطا کرے گا۔ اور یہ دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، حدیث کا دعویٰ ہے، آپ اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں جو آپ کو بہت ہی زیادہ عزیز ہو، لیکن اس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، آپ اس کام کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں، یا اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ اس سے بہترین آپ کو عطا کرے گا۔ ایمان ایسے ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایمان والوں کو دیکھیں، نبیوں کو دیکھیں، آپ ان کے ساتھ کتنی ساری پریشانیاں ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زندگی میں تمام اولادیں وفات پا گئی۔ ہمارے سامنے اگر ایک اولاد وفات پا جاتی تو کیا ہم کہتے ہیں؟ نبیوں کو جو تکلیفیں دی گئی، نبیوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہوئی، اگر اس زندگی کی تھوڑی بھی پریشانی ہمارے زندگی کے اندر آ جائے نا، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے ویوہار کیا، لیکن آپ جمے رہیں میرے بھائیوں۔ جب ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے معاملات کہتے تو پریشان، بھائی آرام کے لیے جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے آرام کے لیے۔ اگر ہم یہ چاہیں گے آرام کے لیے دنیا میں جائے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں اگر دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے 10ویں جو چیز ہے وہ ہے سلف صالحین کا مطالعہ۔ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو ہمارے اچھے لوگ گزرے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اسی طرح سے محدثین کا سیرت پڑھیں۔ میرے بھائی، سلف صالحین کا سیرت پڑھنا ہے، ان لوگوں کی زندگی کو پڑھنا ہے، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، کس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جب پڑھیں گے جبھی تو پتہ چلے گا نا۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ گزرے ہیں سلف صالحین میں سے، جنہوں نے اپنے لائف کو، بہترین لائف کو، بزنس مین ہو کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے پھر آئے دین کو لے کر کے۔ میرے بھائی، جبھی ہم کو پتہ چلے گا جب ہم مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح سے آخرت کو یاد کریں، یہ 11ویں چیز ہے۔ اگر دل کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آخرت کو یاد کریں، اس لیے کہ آخرت کو یاد کب کریں گے؟ جب ہم قبروں کی زیارت کریں گے۔ اب قبروں کی زیارت سے یہ مت سمجھ لینا کہ قبر میں جا کر کے ہم اس کے سامنے قبر کے پاس جائیں گے تو اس کو دیکھ کر کے ہم نصیحت۔ ہمارے یہاں پہ تو ہم اگر قبرستان بھی جاتے ہیں کس نیت سے، اگر کوئی وفات ہوتا ہے تو وہاں پر ہم جا کر کے وہاں پہ ہنستے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جبکہ قبر کے بارے میں جو احادیثیں آپ لوگ اچھی سن چکے ہوں گے اس سے پہلے، میرے بھائیوں آخرت کو یاد کریں، قبروں کو جا کر کے دیکھیں کہ یہ انسان تھا، بڑا مضبوط انسان تھا، ارے ان کی پاور تھی اس دنیا کے اندر، MLA تھا، MP تھا، بڑا عہدیدار تھا، قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ آپ ان کی قبر کو دیکھیں، کیا حال ہے ان کی میرے بھائیوں۔ وہ چھوٹی سی زمین، تھوڑی سی زمین لے کر کے بس لیٹا ہوا ہے، بڑے دولت مند والا تھا، کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں۔ اس طرح سے قبر کی زیارت کریں، قبر کو زیادہ جائیں اور اپنی جانے سے آپ یا آخرت کو یاد کریں، وہاں پر جا کر کے روئیں، دیکھیں ان لوگوں کی حالت کو جو اس دنیا کے اندر زندہ تھے اور لوگوں پہ کتنا ظلم کیا، کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری اس دنیا کے اندر، آخر میں ان کا کیا انجام ہوا، اس انجام کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ قبر کی زیارت کرو اور دیکھو ان لوگوں کے جو لوگ بڑے شوق سے جو اس دنیا کے اندر بڑی عیاشی زندگی گزارتے تھے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے 12ویں اور آخرین جو چیز ہے اس دل کی اصلاح کے لیے وہ ہے دعا۔ کثرت سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ کب انسان آج مومن ہے تو کب یہ انسان اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دے۔ میرے بھائی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس کی بات سن کر کے، اس کی بات سن کر کے اپنی رائیوں میں جو ہے تبدیلیاں لے آتے ہیں میرے بھائی۔
بھائیوں اس سے پہلے آپ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے ہمیں اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ جو ہے آخر میں جو ہے باپ باندھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دل کی اصلاح کے لیے دعا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اس لیے دعا کرتے رہا کریں دل کی اصلاح کے لیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی اس دین سے دور ہیں یا اللہ اس دین سے قریب لے آئیں. اس طرح سے ہم میں سے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اور اس طرح سے جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ تو ہدایت دے دے یا پھر انہیں غرق کر دے یا انہیں تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی قرض کی حالت میں ہیں یا اللہ تو ان کے قرض ادائیگی کے لیے کوئی ذریعہ پیدا فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.